یہ جو تنظیمیں ہیں جب ہمارے صحافی گم ہوئے، اغوا ہوئے، جب ان کے اوپر ٹارچر ہوتا ہے، جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، جب ان کے گھروں میں گھستے ہیں، یہ تنظیمیں کہاں ہوتی ہیں؟ میڈیا آنرز جرنلزم جب تک آزاد نہیں ہوتا انکم کے حوالے سے تب تک آپ جرنلزم کی وہ روح کو نہیں پکڑ سکتے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ کوئی ساری تنظیموں کو دے دیا جائے اور صحافیوں کو دے دیا جائے کہ اس طرح کا کچھ اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ادروائز ہم صرف پلاٹ، کیک اور مفت چیزوں کے لیے بنے ہیں کہ ہمارے تھرو وہ ڈیوائیڈ ہوں گی؟ صحافتی تنظیمیں، آپ بھی ان میں سے ایک بڑی تنظیم پی ایف یو جی اے کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ جو تنظیمیں ہیں جب ہمارے صحافی گم ہوئے، اغوا ہوئے، جب ان کے اوپر ٹارچر ہوتا ہے، جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، جب ان کے گھروں میں گھستے ہیں، یہ تنظیمیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے اور شاید اس میں ملزم بھی ہوں آپ کا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایک پولیٹیکل اچھا، میں آپ پولرائزیشن۔ کی سوری کریکشن کر دوں، آپ صرف میرے نہیں 24 کروڑ لوگوں کے ہوں گے، کیونکہ ایک جرنلسٹ جس کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوئے، لوگ 24 کروڑ لوگوں کا وہاں سے اعتبار ختم ہوتا گیا۔ دیکھیں، پوری دنیا میں یہ جو پروفیشن ہے جرنلزم، اس کو اتھارٹیز پسند نہیں کرتی۔ یہ ہمیشہ ایک ڈائسینٹنگ وائس ہے، یعنی پنگا لینا ہے جرنلسٹ نے۔ جب آپ کے خلاف خبر دے گا تو وہ پنگا تو بن گیا، آپ وہ نہیں چاہتا کہ میری اتھارٹی کو چیلنج کیا جائے، میں غلط کر رہا ہوں اس کی نشاندہی کی جائے، وہ نہیں چاہتا۔ مگر پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو پولرائزیشن آئی، جو پولیٹیکل مینڈیٹ کی چوری کی بات ہوتی ہے، اس پہ جرنلزم بڑا ڈیوائیڈ ہو گیا۔ چونکہ ہم فرنٹ لائن سولجر ہیں، ہم سب سے پہلے خبر دینے والے ہیں، تو ہماری خبر کے ایک ایک جملے کو جج کیا گیا کہ آپ اس سائڈ پہ ہیں یا آپ اس سائڈ پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ اس سائڈ پہ ہیں تو پھر آپ کو ادھر کی مراعات ملتی ہیں، اگر آپ اس سائڈ پہ ہیں تو آپ کو ادھر۔ تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک سائڈ تھی۔ تو جرنلزم کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکی تھیں۔ وہ بھی کھانے پینے میں لگ گئی۔ ہاں، نہیں، کھانے پینے میں تو نہیں، مگر ڈویژن ان میں ایک واضح نظر آنے لگ گئی تھی کہ جرنلزم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ایون بدل چکی تھی، اس کے کوڈ آف ایتھکس بدل چکے تھے، اپنے اپنے کوڈ آف ایتھکس، اپنا اپنا میڈیا اور اپنی اپنی جرنلزم شروع ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یہی جو تنظیمیں ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے پلاٹ بانٹے جاتے ہیں تو یہ تنظیم سب سے آگے ہوتی ہے۔ جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ فلاں چیز مفت لے لو، یہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ جب یہی گورنمنٹ آپ کے کسی صحافی بھائی کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اس کے گھر میں گھس کر اس کو مارتی ہے، تو ان میں سے آدھی تنظیمیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، باقی جو آدھی کہتی ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں گروپ کا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ کوئی ساری تنظیموں کو دے دیا جائے اور صحافیوں کو دے دیا جائے کہ اس طرح کا کچھ اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ادروائز ہم صرف پلاٹ، کیک اور مفت چیزوں کے لیے بنے ہیں کہ ہمارے تھرو وہ ڈیوائیڈ ہوں گی؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک پلاٹوں والی کہانی ہے، کسی بھی صورت ہم پاکستانی میڈیا کے فائنینشیل سسٹم کو امپروو نہیں کر سکے۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ صحافت والا اور یہ اشتہارات پہ چل رہا ہے، پوری دنیا میں یہ ماڈل بدل چکا تھا۔ میڈیا آنرز جرنلزم جب تک آزاد نہیں ہوتا انکم کے حوالے سے بھی تب تک آپ جرنلزم کی وہ روح کو نہیں پکڑ سکتے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ میڈیا کو اشتہارات چاہیے ہیں گورنمنٹ سے، ایک بیٹر ٹروتھ ہے، اور ان اشتہارات کی بندش پہ ان کو بلیک میل کرنا میڈیا ہاؤسز کو، یہ عام سی بات ہے، ہر گورنمنٹ نے کیا ہے۔ گورنمنٹ میڈیا ہاؤس کو بلیک میل کرتی ہے اور میڈیا ہاؤس ایک جرنلسٹ کو بلیک میل کرتا ہے جو اس تنظیم کا رکن ہے یا پریزیڈنٹ ہے، بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے پاکستان میں، یہ اور ان کی عام نوکری سی جا بات سکتی ہے ہے اگر کہ وہ کسی کے لیے بولتے ہیں تو۔ نوکری بھی جا سکتی۔ پھر آسان لفظوں میں سمجھا دیں کہ یہ مجھے کلیئر ہو گیا کہ تنظیم نہیں بول سکتی، تنظیم بولے گی تو میڈیا جو آنر ہے وہ پریشرائز ہوگا تو وہ تنظیم کا جو پریزیڈنٹ ہے، رکن ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ نوکری سے فارغ ہو جائے گا۔
پھر یہ کس لیے بنی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک سرٹن لیول تک یہ تو ہم اپنی مجبوری بتا رہے ہیں، جس کا لیول کہیں اور جا کے لگتا ہے کہ ہم فائنینشلی فری نہیں ہیں. پاکستانی میڈیا دباؤ کا شکار ہے، فائنانس ماڈل ہم نے نہیں بدلا، آج بھی ہم اشتہارات پہ ہیں. تنظیموں نے ایک حد تک اپنی آواز تو اٹھائی ہے. ایک تھرڈ ورلڈ ملک جہاں قانون کی اتنی عملداری نہیں ہے، جہاں رول آف لا کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، وہاں پہ ایک سرٹن لیول تک یہ تنظیمیں صحافیوں کی پروٹیکشن کرتی ہیں، یا ان کا ایک ڈر تو موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ سڑکوں سے صحافیوں کو زبردستی اٹھایا جا رہا ہے. پولرائزیشن میں ضرور ایکشن ہوئے ہیں. ندیم صاحب، سڑکوں سے تو نہیں اٹھایا گیا، گھروں سے اٹھایا گیا. نہیں، گھروں سے یا سڑکوں سے، میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ اور اس کی میرے پاس مثالیں ہیں کہ لاہور کا بڑا پریس کلب، لاہور پریس کلب، اس کو بعض جرنلسٹ کے لیے مذمتی پریس ریلیز جاری کرنے میں 3 دن 4 دن لگ گئے. دیکھیں، پریس کلب کا یہ کام نہیں ہے کہ صحافیوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرے. پریس کلب کا کام ہے کہ صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرے. اور اسی طرح دوسری تنظیمیں جو ہیں، بھی تنظیموں کا 2 مینڈیٹ 3 ہے. 3 دن لگ گئے ہاں، ایک مذمت کرنے میں. ہاں، وہ میں نے میٹھی جیسے مذمت بھی نہیں ہوئی، حالانکہ ہمارے وزیر اعظم صدر تو فوراً مذمت کر دیتے ہیں. ہاں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس طرح سے پولیٹیکل پولرائزیشن میں آپ دیکھیں کہ ہر ادارہ، ایون ججز، آپ نے دیکھا کہ پولرائزیشن کا شکار ہوئے. ایون فوج میں آپ نے دیکھا، مطلب ہمارا سب سے آرگنائزڈ ادارہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں. تو صحافیوں میں ڈویژن جو ہے وہ تو ممکن تھی ہر طرح سے. وہ اس پولرائزیشن کا شکار ہوئے بڑی سختی سے، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے، تو ایک ڈویژن تو نظر آئی، اور اس ڈویژن کا فائدہ اٹھایا گیا. اس میں جرنلسٹوں کو اٹھا کے مارا گیا، ان کے حقوق کو سلب کیا گیا، ان کی آواز کو دبایا گیا. یہ ہوا. مگر آپ اگر یہ کہیں کہ اس پولرائزیشن کا شکار صرف صحافت رہی، تو ایسا نہیں ہے. سارے پاکستان کے ادارے، بیوروکریسی، آپ صحافی ہیں اس لیے میں صرف آپ کی حد تک ہاں، وہ کر رہا ہوں بیوروکریسی، اس کے اوپر. تو چونکہ یہ سارے اس نظام کا حصہ رہے ہیں، اس لیے یہ سوال آپ کا بالکل جائز ہے. سمرائز اس کو میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ ہماری جو صحافتی تنظیم ہے، اگر کسی صحافی کو بہت پاورفل ادارے یا بندے نے کچھ کہا تو اس کو وہ کچھ نہیں کہے گی، لیکن اگر نیچے چھوٹے موٹے ٹچے نے کچھ کہہ دیا تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے. بدقسمتی سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ صحافت کو دبایا گیا، ڈرایا گیا. پچھلے مجھے کچھ کسی عرصوں ادارے سے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسی صحافی کچھ کہے، پوری تنظیم کھڑی ہو جائے گی. یہی اگر کوئی ادارے کا بڑا افسر کھڑا ہو جائے تو تنظیم کہے یار چھوڑو یار، دفعہ کرو یار. ہاں، یہ ممکن ہے. یہ تنظیم کا ابھی تک جو یہ ہے آپ کی بات انفارچونیٹلی تو تو نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ خاص امید نہ رکھیں. نہیں، نئے آنے والے لوگ اس جرنلزم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بڑا سکوپ ہے. ہم ان کو بالکل ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. وہ آئیں، جرنلزم کو مشن کے طور پہ لیں. ٹھیک ہے. اس کو ایک ایجوکیشن، اور یہ مشن آپ نے اکیلا ہی وہ کرنا ہے. ہاں، وہ اس میں اٹھانا ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اب تو جرنلزم کی سمجھیں کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے، آپ کی آواز کو بند کیا جا سکتا ہے. مگر دوسری سائڈ پہ جرنلزم میں آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو.